کارکن بھی اس وقت بہت کنفیوز ہیں. اب خبریں آتی ہیں جی پارٹی کے اندر بہت سے اختلافات ہیں اور پارٹی کے اندر گروپنگ ہے. علیمہ خان صاحبہ کی جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے ان پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کو کچھ انفارم کیا گیا پھر انہوں نے منع کر دیا. اس طرح کا کور کمیٹی میں اس بات پہ بالکل گرما گرمی ہوئی ہے کہ خان صاحب کے میسج نہیں صحیح پہنچ رہے. پارٹی میں مولز ہیں اس طرح کے، کالی بھیڑیں ہیں جو اندر سے پارٹی کو کیا کھوکھلا کر رہے ہیں یا آن پرپز کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات، وہ سوالات جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ہر کارکن کے ذہن میں ہیں اور ان کے جواب دینے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ گریزاں ہے. انتہائی تہلکہ خیز انٹرویو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی. ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے گزشتہ کچھ دنوں میں بالخصوص اور جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں بالعموم بہت سی باتیں آ رہی ہیں سامنے. کبھی کور کمیٹی کے حوالے سے چیزیں آ جاتی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کے حوالے سے باتیں آتی ہیں اور پھر ظاہری بات ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو انکنفرمڈ ہوتی ہیں. بہت سے معاملات ہیں جن پر آج پاکستان تحریک انصاف کا وہ ہائیسٹ فورم کور کمیٹی جسے عمران خان صاحب نے آتھورائز کیا ہوا ہے تمام تر فیصلے لینے کے لیے، اس کور کمیٹی کے ممبر عمر ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور صرف یہ کور کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں بلکہ ڈار فیملی کی ریزیلینس جو ہم نے دیکھی جب سے 9 مئی کا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد سے لے کر الیکشن ڈے اور الیکشن ڈے کے بعد آج کے دن تک جس طرح سے یہ پوری فیملی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی بھی مثال ہمیں نزدیک ملتی نہیں ہے. اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. عمر ڈار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو معاملات بنے ہیں، جس طرح سے چیزیں چلی ہیں ہمارے ملک کے اندر اور پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ اس کشتی سے اتر گئے، تو ان لوگوں کے بارے میں اس وقت کیا رائے پائی جا رہی ہے and what do you have to say on those people who left PTI after 9th of May؟ شہاب، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. دوسرا میں آپ کو گزارش کروں گا کہ واقعی یہ آپ نے درست کہا ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے. 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے یہ انتہائی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 9 مئی کے جب واقعات رونما ہوئے تو ان واقعات کی وجہ سے تحریک انصاف اور پاک افواج کے درمیان ایک عجیب و غریب سی صورتحال جو ہے وہ بن گئی. ایک عجیب و غریب صورتحال سامنے آ گئی اور پھر اس کے فوری بعد ہر طرف خوف اور دہشت کا جو ہے وہ راج طاری ہو گیا. پوری پارٹی تحریک انصاف جو ہے وہ ان واقعات کی وجہ سے نشانے پر آ گئی اور بالخصوص جو پارٹی کے بڑے بڑے نام تھے وہ رڈار میں آ گئے. اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں، الحمدللہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ میری زندگی سے بھی ایک مضبوط فوج جو ہے وہ ضروری ہے اور مضبوط فوج ہی ایک مضبوط پاکستان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سوچ تحریک انصاف کے تمام ورکروں کی بھی تھی اور ہے الحمدللہ. لیکن یہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی کہ ایک ایسی صورتحال بن گئی کہ جس کی ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس وقت واقعی جو بڑے بڑے نام تھے پارٹی کے، عمران خان صاحب کے انتہائی معتمد خاص اور ٹرسٹ وردی لوگ، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ جو عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی ٹیم کے جو اوپنر بیٹسمین اور 1 ڈاؤن اور پہلے نمبرز پر جو کھیلنے والے تھے، وہ سب بھی چھوڑ کے، بلکہ اگر بات کی جائے 9 مئی میں کشتی سے اترنے والوں کی تو ایک طرف تو سیالکوٹ میں ہم ڈار فیملی بھی دیکھتے ہیں. سیالکوٹ سے فردوس عاشق امان صاحبہ بھی تھیں، ہار بھی گئیں. خان صاحب نے انہیں بڑا اہم ترین قلمدان بھی دیا، پھر پنجاب گورنمنٹ میں ذمہ داری دی اور جس طرح سے پھر انہوں نے پارٹی چھوڑی
اور اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں نا، ایک لوگ وہ ہیں جو پارٹی چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے، مجبوریاں ہوں گی، ہزاروں مسئلے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، سیاست سے بھی الگ ہو گئے. لیکن پھر کچھ کردار ایسے بھی ہیں جنہوں نے پھر ایک منٹ بھی نہیں لگایا، رنگ بھی بدلا اور پھر چڑھ بھی دوڑے پی ٹی آئی پر اور خان صاحب کی پالیسیز پر. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، میں اس طرف بھی آتا ہوں. بس جب وہ شہاب ایک خوف اور دہشت کا راج طاری ہوا نا، تو پھر ہماری جو فرنٹ فٹ کی لیڈرشپ تھی وہ بس آپ یوں ہی سمجھیے کہ سوکھے پتوں کی طرح گرنا شروع ہو گئی. اور یقین جانے کہ ہر روز ان دنوں کبھی 10 لوگوں کی پریس کانفرنس آ رہی ہے، اعلان کر رہے ہیں تحریک انصاف سے علیحدگی کا، اگلے دن 20 لوگوں کی پریس کانفرنس آ رہی ہے، اور اس میں ایسے ایسے نام، ایسے ایسے لوگ کہ جن کو دیکھ کر سن کر ہم جیسے لوگ بھی سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے سیالکوٹ کی بات کی ہے، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی بات کی ہے، تو اس کا میں آپ کو مختصر عرض کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں شہاب کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان اور خواجہ آصف، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ ہر الیکشن میں پارٹی تبدیل کرتی ہیں، اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ہر الیکشن میں رزلٹ تبدیل کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی سیاست کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اقتدار. وہ اقتدار چاہے بوٹ چاٹ کر ان کو ملے، یا بوٹ سر پہ کھا کر ان کو ملے، یا بوٹ پالش کر کے ملے. یعنی کوئی اصول کی سیاست نہیں ہے، مقصد صرف اور صرف اقتدار ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، میں یہاں پر اب ذرا ان سوالات کی طرف آتا ہوں جو بڑے سخت بھی ہیں، اور آج کل بہت سے لوگ ان سوالات کو اوائڈ بھی کر رہے ہیں اور ان ایشوز پر بولنے کی بھی زیادہ لوگ زحمت نہیں کرتے. بٹ آئی تھنک کہ جب وہ ہوتا ہے نا کہ اف یو کین ناٹ کنٹرول دیم کنفیوز دیم، تو پی ٹی آئی کا کارکن بھی اس وقت بہت کنفیوز ہے. اب خبریں آتی ہیں جی پارٹی کے اندر بہت سے اختلافات ہیں اور پارٹی کے اندر گروپنگ ہے. ریسنٹلی شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہا کہ وہ پارٹی کے اندر ان کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. تو یہ کتنی حقیقت ہے، کیونکہ یہ کتنا مشکل ترین وقت ہے، اس میں بھی اگر پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، بینگ اے ممبر آف دا کور کمیٹی، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پارٹی میں یہ جو اختلافات کی باتیں ہیں، گروپنگ کی باتیں ہیں، اپنے اپنے گروپ میں پھر اوور ایمبیشیس ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، یہ کلیمز بھی آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایمبیشنز لے کر کچھ لوگ آئے ہیں، صرف مفاد پرست ہے، بہت سی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی تو گزارش یہ ہے شہاب کہ پارٹی تو الحمدللہ یونائٹ ہے. پارٹی میں الحمدللہ کوئی بھی ایسی گروپنگ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو پارٹی کے اندر چھوٹے موٹے اختلافات تو ہوتے ہیں. باقی رہی بات شیر افضل مروت صاحب کی کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ جی میری جو ہے وہ ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں پارٹی میں، تو مجھے تو نہیں پتا کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا، لیکن میں اس بات پر یہ ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جو شیر افضل مروت صاحب کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹانگوں میں اتنی طاقت پیدا کریں، اتنا دم پیدا کریں کہ وہ شیر افضل مروت کی طرح ہمت اور جرت کے ساتھ آگے بڑھ کر عمران خان صاحب کی جو لڑائی ہے اس کو لڑیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کوئی نواز شریف یا آصف زرداری کی لڑائی نہیں لڑ رہے، وہ عمران خان صاحب کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہاں یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں شیر افضل مروت کو کہ انہوں نے ایک خاموشی، ایک جمود جو تھا جب کوئی نہیں بول رہا تھا اس وقت، تو وہ انہوں نے جمود توڑا، اس خاموشی وہ کو جمود تو توڑا اور اس میں جو سٹینڈ لیا. جمود، ویسے یہ کریڈٹ ڈیو ہے، آپ تو اس بات کو خود شاید نہ کریں، بٹ جمود جو ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے توڑا پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان تک وہ بات گئی، اسپیشلی جب آپ کے بھائی کا ایک انٹرویو آیا جن سرکمسٹانسز میں آیا وہ پوری قوم کو پتہ ہے. لیکن وہ انٹرویو واحد انٹرویو تھا جو مجھے لگتا ہے چند منٹ ہی چلا ہوگا، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بنا کر وہ انٹرویو اڑا کے رکھ دیا، زبردست کر دیا. پھر جو الیکشن جس طرح سے انہوں نے لڑا، مطلب یہ ریزیلینس میں کم از کم ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، بہت سے پاکستانی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو جمود توڑنے میں تو آپ کی فیملی کا بھی، اور ہم نے دیکھا کہ جب ایون آپ کو
ابڈکٹ کر لیا گیا ایلانتو کیفے سے، اس کے بعد آپ کی صاحبزادی میدان میں آ گئیں، تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو جمود توڑنے والے تو پی ٹی آئی میں بہت ہیں. ہاں نہیں نہیں، الحمدللہ آپ درست کہہ رہے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مجھے اپنی والدہ اور اپنی بیٹی کے اس کردار پر فخر ہے. میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ریحانہ ڈار جیسی ماں کا بیٹا پیدا کیا ہے، اور لائبہ ڈار جیسی بیٹی کا باپ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. مجھے فخر ہے اپنی والدہ پر اور اپنی بیٹی پر. بالکل. اچھا، یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہوں گا کہ ایک خبر آئی کچھ دن پہلے کہ عمران خان صاحب نے، جو ان کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ، ان کے حوالے سے کوئی کور کمیٹی میں چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ کی جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے ان پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کو کچھ انفارم کیا گیا، پھر انہوں نے منع کر دیا. اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس کہ کیا ہو کیا رہا ہے کور کمیٹی میں، اور کیا اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے؟ دیکھیں شہاب، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ایکچولی کوئی میڈیا نے زیادہ اچھالا ہے، اور میڈیا نے اسے مختلف رنگ دینے کی کوشش کی ہے. دیکھیں، میں جب سے تحریک انصاف میں ہوں، اور بالخصوص کور کمیٹی کا میں ممبر ہوں، یہی ہمارا ایک پارٹی کا ہائیسٹ فورم ہے جدھر بیٹھ کے پارٹی کے جی. فیصلے کیے جاتے ہیں. کم از کم میں نے تو کبھی بھی علیمہ خان صاحب کی جانب سے پارٹی میں آج تک کبھی ان کی کوئی مداخلت نہیں دیکھی. کبھی بھی کوئی اوکے. مداخلت نہیں دیکھی کہ انہوں نے پارٹی کے معاملات کے بارے میں کوئی مداخلت کی ہو. ہاں، البتہ میں علیمہ خان صاحب کو آپ کے اس فورم سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے جس طرح عمران خان صاحب کی جنگ لڑی ہے، گو کہ وہ ان کے بھائی ہیں، وہ ان کی بہن ہیں، لیکن اتنے مشکل حالات میں جس طرح علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کے لیے کھڑی ہیں، انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، ہر ملاقات کے لیے جاتی ہیں، ان کی جو عمران خان صاحب کی جو پیشی ہوتی ہے وہ وہاں پیش ہوتی ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کا وہ جس طرح بریف کرتی ہیں آگے میڈیا کو دبنگ انداز میں، تو اس پہ میں انہیں اخراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. باقی میں نے کبھی پارٹی میں بذات خود علیمہ خان صاحب کی جانب سے کوئی ایسی انوالومنٹ نہیں دیکھی کہ جس کا میں ذکر کر سکوں کہ ہاں جی وہ پارٹی کے معاملات میں کوئی مداخلت کرتی ہیں یا کرتی تھیں. اوکے اوکے، گاٹ اٹ. اچھا، یہ بتائیے گا، یہ ٹکٹس کا معاملہ بڑا پاکستان تحریک انصاف کا چلتا رہا، اور کہا گیا کہ ٹکٹس جو ہیں ان کی بولیاں لگی ہیں، بیچی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. حافظ فرد صاحب کے اوپر بڑے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، بہت سے ایسے اور نام بھی لیے گئے ہوں گے، بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اینڈ اوبیسلی سوشل میڈیا ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، اس پہ کوئی بھی چیز لگا دی جاتی ہے تو لوگ پھر اس کے پیچھے لگ بھی جاتے ہیں. تو یہ ٹکٹس والے معاملے کے اوپر کیا حقیقت کیا ہے، اور یہ کور کمیٹی جو ہے اس کی اس کے اوپر کیا رائے ہے کہ یہ ٹکٹس والے معاملات کس طرح سے ہوئے، اور کیا اس کے اوپر کوئی کنسرنز ہیں؟ دیکھیں شہاب، جب بھی ٹکٹوں کا مرحلہ آتا ہے نا، تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ہی اس طرح کی آوازیں جو ہیں اٹھتی ہیں. یہاں تک کہ ہمارے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں، لوگ جو ہیں وہ ادھر جو مقامی لوگ ہیں، جب وہ ٹکٹیں ایسے امیدواروں کو ایوارڈ نہیں ہوتی جو مطلب امیدوار ہوتے ہیں، تو دوسرے امیدواروں کو مل جاتی ہیں، تو وہ دوسرے جو جن کو ٹکٹیں نہیں ملتی وہ ایسے پراپوگنڈے شروع کر دیتے ہیں. چونکہ یہ ایک آسان پراپوگنڈا ہوتا ہے کہ جی مجھے ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ بیچ دیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا، چونکہ تحریک انصاف کی جو ٹکٹس کا طریقہ کار ہے، اس کا ایک باقاعدہ پارلیمانی بورڈ ہے جس پر ایک ایک ٹکٹ کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث ہوتی ہے، اور بڑے غور و فکر کے ساتھ اس فیصلے کو پورا پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ فائنل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد پارلیمانی بورڈ کے فیصلے کو عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ فائنل فیصلہ دیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسی آوازیں اٹھتی ہیں جو نہیں اٹھنی چاہیے. ہاں البتہ اگر آپ کے پاس کسی کے خلاف کوئی ایسا ثبوت
جو آپ کے پاس اویلیبل ہے کہ ہاں جی واقعی کوئی ٹکٹ جو ہے وہ بیچی گئی ہے، تو پھر آپ اس پہ بات کریں. بلا وجہ آپ کسی کی ذات، کسی کی شخصیت کو ایسے ہی بغیر ثبوت کے داغدار کر دیں تو یہ بھی کوئی مناسب عمل نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور یہاں پہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ بہت سے معاملات انٹرنل بھی ہوتے ہیں، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر دو بھائیوں کے اختلافات بھی ہوں، باہر سے کوئی حملہ آور ہو، پہلے اس سے نمٹ لیں، پھر انٹرنل معاملات کے لیے بہت کچھ ہے بھی، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے آلریڈی اتنی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، سسٹم کے اندر جگہ نہیں بنائی جا رہی اور بننے نہیں دی جا رہی. آلدو عوام نے تو 8 فروری کو بنا دی تھی. خواجہ آصف صاحب جیسے جیتے اس طرح سے سبھی جیت گئے. اگر وہی میں کہہ رہا تھا اگلے دن کہ خواجہ آصف صاحب کو اگر جتایا جا سکتا ہے نا ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے مقابلے میں، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر کچھ بھی ہو آپ بے سکتا شک ہے. 2/3 نہیں، پھر آپ پی ٹی آئی کی باقی سیٹیں بھی لے لیں جو آپ کے 70-80 بندے 90 ہیں سنی اتحاد کونسل کے نیشنل اسمبلی میں، انہیں بھی آپ کر دیں تو حیرانی نہیں ہوگی اب، کیونکہ وہ ایک اصل چیز تھی جس پہ ہمیں بھی حیرانی ہوئی، اور سارے ہی پاکستان کی جو میڈیا پرسن ہے سب ہی حیران ہوئے، اور بعد میں عطاب بھی الٹا ہم پہ ہی آیا میڈیا والوں پہ کہ ہم نے دیکھیے نا غلطی کی. شہاب، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارم 47 9 فروری کو متعارف کرایا گیا ہے، فارم 47 اور قطری خط میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ قطری جی خط بھی پیش کیا گیا عدالت میں تو اس کے پیچھے منی ٹریل کا کوئی سیکوینس نہیں تھا قطری خط کے پیچھے. اسی طرح فارم 47 جب آیا ہے تو اس کے پیچھے بھی الیکشن اور پولنگ ڈے کا کوئی سیکوینس نہیں ہے. جیسے اچانک سے قطری خط آ گیا، اسی طرح اچانک سے 9 فروری کو فارم 47 آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قطری خط فراڈ تھا، اسی طرح فارم 47 جو ہے یہ بھی کھلا فراڈ ہے. ایگزیکٹلی. اور ڈے لائٹ رابری اسے کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اس پہ تو اب کوئی دوسری رائے بچی نہیں ہے. یہ بتائیے گا کور کمیٹی میں اس بات پہ بھی کوئی گرما گرمی ہوئی ہے کہ خان صاحب کے میسج نہیں صحیح پہنچ رہے، اور جو پیغام رساں ہیں وہ پھر اپنے حساب سے کوئی میسیجز کو فلٹر کر لیتے ہیں، ٹون ڈاؤن کر لیتے ہیں، یا کچھ اس طرح کے معاملات بھی آپ کی کور کمیٹی میں چلے ہیں، ڈسکس ہوئے ہیں، اور گرما گرمی کی خبریں بھی سوشل میڈیا پر آئی ہیں؟ تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ کچھ ایسا ویسا پارٹی کے اندر چل رہا ہے؟ نہیں ایسا پہلی تو گزارش یہ ہے شہاب، اس میں کوئی گرما گرمی والی تو بات نہیں ہے. ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد ان کی جو ملاقات، ان تک جو ایکسیس تھی وہ صرف اور صرف وکلا کو تھی. ٹرو پارٹی کے ٹرو. لوگ ان سے نہیں مل سکتے تھے. تو وکلا ہی ایک پارٹی اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے وہ برج کا کردار ادا کر رہے تھے. پارٹی کا اگر کوئی پیغام ہوتا تھا تو وکلا کے ذریعے ہی جاتا تھا، اور اگر عمران خان صاحب کا کوئی پیغام پارٹی کے لیے ہوتا تھا تو وہ بھی وکلا کے ذریعے ہی پارٹی تک پہنچتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جب ہمارے وکلا حضرات عمران خان صاحب کو ملتے ہوں گے تو وہ کوئی ایک یا دو ایشو پہ تو بات نہیں کرتے ہوں گے، وہاں کئی قسم کے ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہوں گے. تو بعض اوقات کوئی میسیج پوری طرح وہ نہیں بھی عمران خان صاحب تک یا پارٹی تک ڈلیور کر پاتے ہوں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہمارے وکلا جو ہیں وہ کوئی ڈیلیبریٹلی اس طرح کر رہے تھے. یہ آپ کہہ لیں کہ آپ کو پتہ ہے ایک جب آپ کسی کو پیغام پہنچاتے ہیں یا دوسری طرف سے آتا ہے تو یہ قدرتی عمل ہے کہ بعض اوقات نہ آپ کا پورا پیغام پہنچتا ہے تو نہ ہی جی. دوسرے کا آپ تک پورا پیغام آتا ہے. تو نہیں تو اب ایسا کچھ انشاءاللہ تو نہیں تعالی ہے کہ پیغام ہی آن پرپس بدل دیا جائے، مطلب اس کا متن تو وہ سیم رہے نا. تو ایسی باتیں بھی چل رہی تھی کہ کوئی اپنی طرف سے ہدایات یا کوئی اس طرح کے معاملات کے ہدایات کو یکسر ہی بدل دیا جائے. نہیں میں نہیں سمجھتا. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد حقیقت بات ہے جس طرح سے وکلا نے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی جنگ لڑی ہے، ہمارے وکلا جو ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا تمام وکلا جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ الحمدللہ ہر سطح پر سنسیئر ہیں، کمیٹڈ ہیں. ڈیلیبریٹلی میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے وکلا جو ہیں انہوں نے کچھ اس طرح کا کیا ہو. ہاں البتہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یقیناً جب ملاقات ہوتی ہے وہ اس میں بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، تو بعض اوقات جو پیغام ہے
وہ پوری طرح نہیں پہنچ پاتا آپ تک بھی یا عمران خان صاحب تک بھی. تو اب ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ ہماری پارٹی کے جو لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کے معاملات میں ہم ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں, وہی عمران خان صاحب سے پارٹی کے معاملات میں بات کیا کریں گے. رائٹ, چلیں یہ والا مسئلہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے کم از کم وہ کم ہو جائے گا. سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کے واریئرز ہیں وہ بڑے پریشان رہتے ہیں کالی بھیڑوں کو لے کے. تو یہ کتنی کو کالی بھیڑیں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر آ چکی ہیں, اور پی ٹی آئی کا کارکن بڑا پریشان رہتا ہے کہ ان کالی بھیڑوں کا کیا کریں. کوئی پارٹی میں مولز ہیں اس طرح کے کالی بھیڑیں ہیں جو اندر سے پارٹی کو کیا کھوکھلا کر رہے ہیں, یا آن پرپز کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ڈائریکشنز لے کے پلانٹ ہوئے ہیں, اور اس صورت میں کارکن کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں شہاب, پہلی تو گزارش یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے, ایک تو تحریک انصاف کا اپنا سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی آفیشیل جو ہے, اور ایک تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے والنٹیرینز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی اصل طاقت ہے. اور اس طاقت نے ابھی حالیہ انتخابات میں جس طرح کا مظاہرہ کیا ہے, یعنی آپ کو پتہ ہے کہ بلہ نشان تو ہمارے امیدواروں کے پاس نہیں تھا, سارے ملک بھر کی سبزیاں جو ہیں وہ ہمارے امیدواروں میں انتخابی نشان کر کے بانٹ دی گئیں. اور بلکہ میں سبزیاں سمجھتا بھی ہوں نہیں, کہ وہ کسی یہ نے تو لکھا تھا جہیز کا سارا سامان بانٹ دیا ہے, اس میں بانٹ سب دیا کچھ تھا. گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جو ہے, یہ کریڈٹ ہمارے ان والنٹیرینز کو جاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ ایک ایک حلقے میں جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے ان کا نشان اس حلقے کی عوام تک پہنچایا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو نہ بینرز لگانے کی اجازت تھی, ٹرو. نہ پوسٹر لگانے کی اجازت تھی, ایون کمپین کے لیے بھی ان کے لیے نکلنا مشکل تھا. اگر وہ کسی گھر میں کارنر میٹنگ کے لیے چلے جاتے تھے تو بعد ازاں اس گھر میں پولیس چھاپا مارتی تھی اور ان گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتی تھی. اگر کسی امیدوار کے ساتھ کسی ووٹر کی سوشل میڈیا پہ تصویر آ جاتی تھی تو اس امیدوار کو بھی اس ووٹر کو بھی اٹھا لیا جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نامساعد حالات میں اور ان مشکل حالات میں جو ہمارے واریئرز ہیں سوشل میڈیا کے, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, یہ کریڈٹ پی ٹی آئی آفیشل کو جاتا ہے جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے کام کرنے والے لوگ ہیں, کہ انہوں نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا 8 فروری کو. تو میں سوشل میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں, میں ان سب کو بالخصوص والنٹیرینز کو میں آپ کے اس پروگرام میں سیلوٹ کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور جو آپ نے کہا ہے کہ ان کے لیے میرا کیا پیغام ہے, تو میرا یہی ان سب کے لیے پیغام ہے. دیکھیں, ہم سب نے عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد رہنا, ہم نے بالکل بھی ڈیوائیڈ نہیں ہونا, ہم نے اپنے لیڈر کی قیادت میں متحد رہنا ہے. ہم نے صرف اور صرف جو ہے اپنے لیڈر کو فالو کرنا ہے. اور میں شہاب ایک اور آپ کو بات بتاؤں, آج میں آپ کے اس چینل کے ذریعے میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی سلوٹ کرتا ہوں. میں اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو سلوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ ایک انتہائی مشکل ترین الیکشن جو ہے اس کو کیسے لڑنا ہے اور اس کو کیسے جیتنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تربیت ہوئی ہے, اور اب مشکل ترین حالات میں مشکل الیکشن جیتنے کا گر جو ہے وہ گر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں, ورکروں اور اس کے امیدواروں کے پاس ہے. کسی بھی اور پارٹی کے لوگوں کے پاس یہ گر وہ نہیں ہے اس کہ جب جسے کہتے ہیں حالات نا اس بھٹی قدر میں جلا مشکل کے, ہو تو آپ نے کیسے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, کیسے آپ نے اس مشکل حالات میں الیکشن جیتنا ہے. تو میں تو بھٹی میں سمجھتا جلا ہوں کے کندن کہ بنانے ہماری کا اس کریڈٹ جو آپ نے تربیت اسٹیبلشمنٹ ہوئی کو ہے دیا. دیکھیں, اس کے لیے میں سلوٹ کرتا ہوں. آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. آپ نے اس بھٹی میں جلا کے کندن بنانے کا, سونا بنانے کا کریڈٹ انہیں دے رہے ہیں. اینڈ پہ میں آپ کے شارٹ ریمارکس ضرور لوں گا. یہ ججز والا معاملہ ہے, اس پہ بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ پی ٹی آئی اس طرح سے
وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگریسو طریقے سے اس کے اوپر کام نہیں کر رہی یا رسپونڈ نہیں کر رہی جس طرح سے پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے. تو اب کیا آگے کا لایا عمل ہے؟ یہ ججز والا معاملہ یہ تو مٹی پاؤ پروگرام پہ کام شروع کر دیا ہے, اس پہ شارٹ ریمارکس میں آپ کی لوں گا. دیکھیں حکومت تو یقیناً چاہے گی کہ یہ جو ججز والا معاملہ ہے اس پہ مٹی پاؤ والا ہی کام ہو, اور جو انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے ایک ریٹائرڈ جج کی, وہ تو صاف نظر آ رہا ہے اس پہ جو ہمارے ملک کے بہت بڑے قانون دان ہیں, اعتزاز احسن اور دیگر جو بڑے بڑے قانون دان ہیں, ان کی رائے بھی آئی ہے کہ جو حاضر سروس جج ہیں ان کی انکوائری کوئی ریٹائرڈ جج نہیں کر سکتا. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ یہ ایک المیہ ہے پاکستان میں کہ اس وقت ججز ہی جو ہیں وہ انصاف مانگنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. تو عوام یہ باتیں کر رہی ہے کہ جہاں ججوں کو انصاف نہیں مل رہا وہاں عدالتیں ہمیں کہاں انصاف دیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پاکستان کے عدلیہ کے نظام کے لیے انتہائی مہلک, انتہائی خطرناک ثابت ہوگی. اور یہ جو ججز والا معاملہ ہے, تحریک انصاف کا ایک اپنا موقف ہے کہ جی فل کورٹ بینچ بننا چاہیے, اور ان کا جو خط ہے اس کی صاف شفاف تحقیقات کر کے تو اس پر فیصلہ آنا چاہیے. ہم اپنے موقف پر کھڑے ہیں, اور جو تحریک انصاف کے وکلا ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وکلا برادری کو, باقی جو دیگر وکلا ہیں ان کو بھی ساتھ سٹینڈ کریں, سول سوسائٹی کو سٹینڈ کریں, اور ہم اپنی آزاد عدلیہ کے لیے پوری جو ہے وہ جنگ لڑیں کہ جو آزاد عدلیہ ہے وہی جب تک آپ کے انصاف کے ادارے کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ملک بچا ہوا ہے. اور اب ججز کی یہ لیٹر آنے کے بعد تو یہ بھی بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ناحق جیل میں ڈالا ہوا ہے, ناحق, اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہیں جن کی انہیں سزائیں دی ہوئی ہیں. یہ توشاہانہ کیس, عدت والا کیس اور یہ سائفر کیس, عمران خان صاحب ناحق جیل کاٹ رہے ہیں, ناحق جیل میں ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جینونلی جیل میں گئے تھے, مریم نواز اور نواز شریف, اس لیے کہ وہ پناما پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب نے اس کا انکشاف نہیں کیا تھا. انٹرنیشنل اتنی یہ بڑی کنٹروورسی تھی. انٹرنیشنلی انکشاف ہوا تھا, اور نواز شریف صاحب حقیقت میں کرپشن کیسز میں جیل میں گئے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. ویسے وہ اسی کامنٹ کے ساتھ وہ میں سوشل میڈیا پہ کہیں پڑھ رہا تھا, اب ہم کس منہ سے جج کے پاس جائیں گے کہ ساڈا بندہ چکیا گیا ہے, جج کہے گا میرا بھی چکیا گیا بندہ. تو وہ والے حالات بن گئے, اور اس کے اوپر ایکشن تو لینا پڑے گا, ورنہ جوڈیشری کے اوپر سے جو اعتماد ہے وہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ویری امپورٹنٹ انٹرویو, ویری امپورٹنٹ پوائنٹس, اور وہ کچھ کنفیوژنس جو پی ٹی آئی کے کارکن اور عمران خان صاحب کے سپورٹرز کے ذہنوں میں تھیں, آئی ہوپ کہ وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی, اور ایک کلیئر مشن کے ساتھ پی ٹی آئی کا کارکن اس کے بعد آگے بڑھ سکے گا. بہت بہت شکریہ عمر ڈار صاحب. مخدوم صاحب کو اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ شہاب الدین.